اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطقی قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ موضوع ہے، کیا نامحرم بزرگ مرد اور بزرگ خواتین اگر ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو کیا ان بزرگوں کا چھونا یا کسی بزرگ عورت کا نامحرم لڑکے کو چھونا یا کسی بزرگ مرد کا کسی خاتون کو، بیٹی کو چھونا جو ہے، نامحرم کو، لڑکی کو چھونا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تمام مجتہدین سوائے آیت اللہ تقی بہجت کے تمام مجتہدین اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ خاتون بے شک جتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہوگی ہو، اس کو چھونا غیر محرم بزرگ کے لیے بھی حرام ہے اور جوان کے لیے بھی حرام ہے، بے شک اس کے اندر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب گھر کے خاندان کے فیملی کے کچھ بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ پیار دیتے ہیں، گھر کی جو لڑکیاں خواتین ہوتی ہیں ان کے سر پہ پیار دیتے ہیں، تو اگر تو سر ننگا ہے تو اس نامحرم بزرگ کے سامنے آنا جو ہے بغیر پردے کے وہ بھی حرام ہے، اور وہ اگر بزرگ سر پہ ہاتھ پھیرے تو اس بزرگ کا سر پہ ہاتھ پھیرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ ضرور پھیریں گے، ہاتھ پھیرے بغیر ان کا وہ پیار والا جو ہے وہ طریقہ کار، وہ سلام مکمل نہیں ہوتا، تو سر پہ اپنے چادر کرنا، سر پہ اپنا دوپٹہ کرنا، سر پہ سکارف لینا، یہ بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جس طریقے سے اب بوڑھی خاتون ہے، اب وہ کسی جوان لڑکے کے سر پہ پیار دیتی ہے، نامحرم کے سر پہ پیار دیتی ہے، تو اس لڑکے کے سر پہ، اب لڑکی تو چلو اپنے سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہے، سکارف کر لیتی ہے، اب لڑکے کے سر پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ تو کھلے سر سے ہی آتا ہے، تو اس لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اس عمل سے، سر جھکا کے آگے بزرگوں کے کھڑا نہ ہو جائے نامحرم بزرگ خاتون کے کہ میرے سر پہ وہ پیار دے دیں، اپنے آپ کو بچائے، یہ فعل حرام ہے، اس کا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ اکثر معاشرے میں، فیملیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ ملانا محرم اور نامحرم کا، آپس میں نامحرم کا ہاتھ ملانا، اس کے بارے میں کیا ہے تاکید، اس کے بارے میں کیا ملتی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی سے ایک شخص نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر میں اپنی نامحرم جو کزنز ہیں اور گھر میں آنے والی ہیں ان سے میں اگر ہاتھ نہ ملاؤں تو مجھے فیملی والے جو ہیں وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، مجھ پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجھے اپنی گفتگو میں میرے موضوع کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور مجھے ایسے یاد کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کوئی ان سے الگ ہوں، یا میں نے کوئی گناہ کر دیا، یا میرے سے کوئی غلطی ہوگی، مگر میں ایسا نہیں کرتا، تو اگر میں ہاتھ ملا لیتا ہوں تو میرے لیے اس کی کیا اجازت ہے کہ اس بے عزتی اور بدنامی سے جو گھر والے مجھے دیکھتے ہیں، خاندان والے جو میرے ساتھ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سیستانی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجبوری کے تحت ہاتھ ملا لو، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حرام سے بچنا چاہیے، حلال پر عمل کرنا چاہیے، اور یقین ہے کہ جب آپ ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ ایک ڈاکٹر نے بھی اپنا واقعہ سنایا جو باہر کے ملک، کسی انگریز ملک میں جاب کرتے تھے، کہ میں نماز کے ٹائم پر جب اپنی سیٹ سے اٹھ جایا کرتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتا تھا، تو دوسرے افراد جو کوئی کرسچن تھے، کوئی سی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ آپ اپنے مذہب کے ساتھ اتنے سنسیئر ہو کہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، کوئی زبردستی آپ کو اٹھا نہیں رہا، لیکن آپ جیسے ہی وقت آتا ہے
اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ یہ ہم دل میں سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے، ہم کہیں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا سمجھیں گے۔ نہیں، اگر آپ کسی کو بھی متوجہ کریں گے، آگاہ کریں گے، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا سمجھیں گے آپ کے اس رویے کو۔ اب اسی طریقے سے اپنے وہ ہسپتالوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہ پرابلم رہتا ہے کہ وہ اپنا کانفیڈنس بتانے کے لیے اور اپنی ہمدردیاں مریض کے ساتھ بتانے کے لیے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب کیا ان کا وہ ہاتھ ملانا یہ بھی کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہیں ملاتا اس کو روٹ سمجھا جاتا ہے یا قصہ سمجھا جاتا ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کبھی بھی غیر محرم کو چھونا جو ہے وہ اس طریقے سے وہ جائز نہیں ہے۔ پہلے بھی گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے بغیر ہو، نامحرم کو چھونا، وہ اب اس ویڈیو میں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس میں ایج کا بھی لحاظ یہ نہیں ہے کہ بزرگ ہے تو چھو لے، کوئی بزرگ خاتون ہے تو ان کو چھو لیا جائے، تو اس میں کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی کوئی شہوت بھی عمل درآمد نہیں ہوتی۔ ہر طریقے سے چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال کیا ہوا ہے، قیامت تک حلال رہے گا، اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حرام ہے قرار دیا ہوا، وہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں، ہم اپنے کاروبار والی جگہ پر، ہم اپنے روزگار والی جگہ پر، ہم اپنے فیملی گیدرنگ میں خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور میرے لیے حرام کیا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔